السلام علیکم ناظرین، جی وے پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جی وے پاکستان چینل کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ کہانی کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب آپ کو وہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے جس کا آپ کو کافی دنوں سے انتظار تھا۔ کیا مسرت یعنی کہ بجو کی ڈولی اب فائنلی اٹھنے والی ہے؟ اس کو اس کا دلہا مل گیا ہے، خوابوں کا شہزادہ وہ اس کو بیاہ کر دلہن بنا کر لے جانے والا ہے، یا ایک مرتبہ پھر بجو کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کے ساتھ جواد نے کیا تھا، یعنی جواد کی بارات واپس چلی گئی تھی اور بجو تب سے دلہن نہیں بن سکی اور اب سب اس کو تانے دیتے ہیں۔ اس کو ہر ایک کی باتوں میں یہی لگتا ہے کہ اس کو یہی تانا دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی اور تو اور اپنی ماں کی باتوں سے بھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی ماں اسے یہ سنا رہی ہے کہ تم دلہن نہیں بنی، حالانکہ وہ اپنی بہن سے بھی اسی بات پہ لڑتی ہے۔ بشریٰ دلہن بن گئی، وہ اچھی لگ رہی ہے، اس کی تعریف اگر ماں نے کر دی تو یہ بھی مصیبت بن جاتی ہے گھر میں کہ مسرت کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے کوئی اس کی بہن کی تعریف کرے اور وہ خوبصورت لگ رہی ہے یا اچھی لگ رہی ہے یا سجی ہوئی ہے، دلہن کا روپ اس پہ چڑھا ہوا ہے، تو یہ باتیں سن کر بھی اس کو غصہ آتا ہے۔ کیا بجو واقعی اب کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے جس سے پورا گھر یا پورا گھرانہ ہل کر رہ جائے گا؟ آپ جو مناظر دیکھنے والے ہیں وہ واقعی دہلا دینے والے ہوں گے، کیونکہ بجو کے ہاتھ میں اب ایک ایسا ہتھیار ہوگا جو دوسروں کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ کسی اور کے نہیں بلکہ اس کی بڑی بھابھی نوین جو اس وقت اسپتال کے بیڈ پہ ہے، اس کی موت کا سبب بجو بن سکتی ہے۔ بجو پہلے تو اس کو ڈانٹتی ہے، لڑتی ہے اور اس کو کہتی ہے، باتیں سناتی ہے کہ اگر سہیل نے تم سے شادی نہ کی ہوتی تو آج میں دلہن بن کر اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی، لیکن تم آ گئی اور تمہاری شادی کی وجہ سے میری شادی رہ گئی۔ اور پھر وہ تکیہ اٹھا کے اپنی بھابھی نوین کے منہ پر رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ کوئی اس کو بچانے کے لیے آئے گا یا کمرے میں یہ دونوں اکیلی ہیں اور وہ بیمار لیٹی ہوئی ہے نوین، اور یہ بجو ویسے ہی ہر ایک پہ حاوی ہو جاتی ہے، تو یہ تکیہ اٹھا کے اس کے منہ پر رکھ کے کہیں اس کو مار ہی نہ دے۔ ویسے ہی ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور سہیل اور اس کی ماں سمینہ خالہ بہت پریشان ہے اس حوالے سے۔ ادھر شمو اور روہیل کی شادی چل تو رہی ہے، لیکن ولیمے میں جس طریقے سے شمو نے روہیل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ رکھا، جگہ جگہ اس کو ڈانٹا، اس کو باتیں سنائی، سب نے دیکھا، اس سے بھی روہیل کافی اپسیٹ ہے اور روہیل کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس نے دھوبن کی بیٹی سے شادی کرنے میں جلدی کر دی اور اب ساری زندگی اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح گزارنی پڑے گی۔ جبکہ شمو سے کہتی ہے کہ زبردستی اگر تم نے کسی کی طرف بھی نین مٹکا کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میری ہیل دیکھ لو، میں اسی ہیل سے تمہاری سب کے سامنے یہیں پہ پٹائی کر دوں گی اور تمہیں بتا دوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم جیسے شوہر کو قابو میں کیسے رکھنا ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ ادھر دردانہ قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی، وہاں پہ بشریٰ بھی چلی گئی بیاہ کے، دونوں ایک گھر میں ہیں۔ بڑے بھائی کی بیوی دردانہ جو ہے اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے اپنے شوہر کے پہلے شادی کے بیٹے سے احمر کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی اور وہ کڈنیپ ہو گیا، اور اس کی لاپرواہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ جبکہ بشریٰ کو بھی اس لیے باتیں سننی پڑیں کہ کچھ بیاہ کرائی ہے اور وہ منحوس ہے، اور اس کے آتے ہی گھر میں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اگلے دن دلہن کے لیے ناشتہ لے کر سب لوگ پہنچ جاتے ہیں لڑکی والے، اور وہاں پہ ماحول بڑا اپسیٹ ہوتے ہیں سارے کہ جی احمر کڈنیپ ہو گیا ہوا ہے، اس کو لینے کے لیے اس کی ماں اکیلی چلی گئی ہوئی ہے کڈنیپرز کے پاس، اور اتنے میں یہ لڑکی والے ناشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ماں کہہ کے گئی ہوتی ہے جواد و فواد کو کہ یہ خبر کسی تک نہیں پھیلنی چاہیے، باہر نہیں نکلنی چاہیے، نہ احمر کے ملنے تک اور نہ اس کے آ جانے کے بعد تک، اور یہ بات اپنی بیویوں کو بھی سمجھا دو۔ لیکن اتنے میں وہ لڑکی والے ناشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، انہیں سارا معاملہ پتہ چل جاتا ہے کہ احمر جو ہے وہ کڈنیپ ہو گیا ہوا ہے۔ اب انہیں کس نے بتایا یہ بات، اب صبح بعد میں پوچھے گی، اسے پتہ چلے گی کہ کس طرح یہ بات لیک ہوئی۔ ادھر سکندر جو ہے وہ ثنا کے کہنے پر اپنی ساس کے پیچھے گیا تو تھا جو کڈنیپر سے احمر کو چھڑانے گئی تھی، لیکن راستے میں وہ اس کی گاڑی کو فالو نہیں کر سکا، اور اس نے فون کر کے ثنا کو بتا دیا کہ تمہاری امی کی گاڑی مجھ سے مس ہو گئی ہے، میں اپنی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، میں ان کے پیچھے نہیں جا سکا۔ جس پہ ثنا کہتی ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ، کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو شک تھا وہی ہوا کہ صبا نے شادی کے بعد احمر کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی تھی کولڈ ڈرنک میں، اور اس کو لے جا کر اپنی سہیلی نگہت کے گھر میں لٹا دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تم اس کو یہاں لٹا دو، میں بعد میں آ کر اس کو لیٹ نائٹ لے جاؤں گی یا دوسرے دن۔ اور وہی گھر میں آ کے اس نے ڈرامہ کیا کہ احمر کڈنیپ ہو گیا ہے اور یہ کڈنیپرز کا نوٹ ہے، اور وہ
اس کی جان خطرے میں. اگر ہم نے پولیس کو یا کسی کو انوالو کیا تو احمد کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اور سب کے ذمہ دار دردانہ ہے. اس کی لاپرواہی اور بے احتیاطی سے احمد کڈنیپ ہوا ہے. اصل میں سمجھ آتی تھی کہ دردانہ اور اس کے شوہر جواد کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، اور جو قربت ہو رہی ہے وہ قربت نہ ہو سکے، اور ان کی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ خراب ہی رہے، اور اس سارے معاملات اس گھر کے جو ہیں وہ ساس کے کنٹرول میں رہیں. تو اب یہ بھی بھید کسی دن کھل جائے گا یا راز کھلے گا، کیونکہ احمد جو ہے وہ اتنا سمجھدار بچہ ہے کہ جب اس کو ہوش آئے گی اور سب کچھ وہ سمجھ پائے گا یا بتائے گا اپنے باپ کو یا گھر والوں کو کہ ہوا کیا تھا، اور وہ نکت خالہ کے گھر، نکت آنٹی کے گھر کیسے پہنچا، اور اس کی دادی کا کیا رول ہے. تو یہ سب کا ایک دن نقاب الٹے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا تھا، اور یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. تو اب آنے والے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کا بٹن دبا کے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں. اور جو سوال، کوئی کمنٹس یا جو رائے ہو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجا کریں. بہت شکریہ.